بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، دینو ایک محنتی اور جفاکش کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت ہی خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا تو کہا کہ یہ بچہ بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 1.5 فٹ تک ہی بڑھ سکے گا اور زیادہ نہیں بڑھے گا۔ دینو بہت مایوس ہوا۔ اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑ کر دوسرے بیٹے کا نام دوانا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا رہتا۔ اسے فکر تھی کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا اور فصل کو کون کاٹ کر لائے گا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کر سکیں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے ایک اور بیٹا بھی نوازا جو دونوں کی طرح بونا تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک گھر سے باہر بھی نہ نکلا۔ وہ اس قدر چڑا ہوا تھا کہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں بچے آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا، جن کے نام تھے، وہ جوان ہو گئے۔ تینوں 1.5 فٹ کے تھے۔ ان کے قد نہ تو بڑھ سکے، مگر اپنی شرارتوں، ذہانت اور بے باکی میں تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، مگر پھر بھی دینو کسان ان سے خوش نہیں تھا۔ اسے تو رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اور کڑیل جوان ہوتے۔ تینوں بونوں میں ایک ایک خصوصیت بھی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی مہارت سے نکالتا تھا اور ان کی بولی کو سمجھتا اور بولتا بھی تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھ بند کر کے نشانے پر تیر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی۔ وہ تو بس ایک چھلاوا سا تھا۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ 4 چور دینو کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں چوری کا پروگرام بنایا اور آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ چوروں نے ٹھوکروں سے اٹھا دیا۔ دونوں نے جب چوروں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک چور نے دینو کا گریبان پکڑا اور بولا، نکالو وہ ساری رقم جو آج تم منڈی سے لائے ہو۔ بھائیو، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورا سال گزارنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ دینو نے بڑی عاجزی سے کہا اور سب کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ لیکن چور تو پھر چور تھے۔ انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں آنے، دو آنا اور کھوٹا آنا، یہ منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا۔ دو آنا ایک بالٹی کو الٹا کر کے اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور تیسرا، جس کا نام کھوٹا آنا تھا، اوپر مچان پہ رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا ہوا بیٹھا تھا۔ ایک چور کے ہاتھ میں بڑی بندوق تھی۔ اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی
اور وہ چور برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے 2 آنے نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک چور بولا یہ کیسی آواز ہے؟ دوسرا بولا تمہارے کان بج رہے ہیں۔ 2 آنا نے پھر بالٹی بجائی۔ اب تو چوروں نے چاروں طرف دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ چوروں نے دینو سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ دینو نے کہا بھائیو مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہو۔ اس وقت آنے نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔ ایک چور نے گھبرا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا لو باہر بھیڑیے آ گئے۔ دوسرے چور نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور بولا چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ کسان نے کہا یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں، آپ لوگ بھاگ جائیں۔ چوروں کا سردار بولا واہ جی واہ، ہم سے چلاکی کر رہا ہے، نکال جلدی سے سارا مال، زیور اور نقدی۔ یہ کہہ کر دینو کو چور نے ایک تھپڑ رسید کیا۔ یہ دیکھ کر آنا شیر کی بڑی گرجدار آواز نکالنے لگا۔ اسے سنتے ہی چوروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کھوٹا آنا جو مچان پر بیٹھا تھا جست لگا کر بندوق والے چور پر کود گیا اور ایک زوردار لات اس کے منہ پر رسید کی۔ چور کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ کسان نے جھپٹ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں پر تان لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر اڑتا ہوا آیا اور اپنی دونوں لاتیں اس نے چور کے سردار کے منہ پر جما دی۔ وہ لڑکتا ہوا ایک کونے میں جا گرا۔ ایک چور نے آواز نکالی بھاگو، اور وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی بار اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کھوٹا انا اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا ابا جی ہم ریزگاری ہی صحیح لیکن بڑے کام کی ریزگاری ہیں۔ کسان بولا بچوں اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے، وہ تمہیں میں صبح سناؤں گا۔ تینوں بچے ضد کرنے لگے نہیں نہیں ابا جان، وہ خبر کیا ہے؟ ہمیں ابھی ابھی سنائیں۔ کسان نے جواب دیا بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے۔ وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ بھی جا کر اپنی قسمت آزمائی کرنا۔ تم لوگوں نے الٹے سیدھے کام بہت سارے سیکھ رکھے ہیں، ممکن ہے کہ تم میں سے کسی کا کوئی تیر تکا لگ جائے۔ تینوں آنے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے ہم صبح صبح روانہ ہو جائیں گے۔ غرض صبح ہوتے ہی تینوں آنے اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جب منزلیں طے کرتے ہوئے یہ تینوں شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر اونچی اونچی ہنسنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے یہ تو شاید جوکر ہیں جو شاہی مسخرے بننے آئے ہیں۔ مگر وہ سب سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ 2 آنا نے جواب دیا جہاں پناہ ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا تمہیں پتا ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورما ان مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان کا مقابلہ بھلا کیسے کرو گے؟ کھوٹا آنا بولا آپ ہمارے قد پر نہ جائیں اور ہمارے مقابلے کا انتظام کیجیے۔ بادشاہ نے کہا کل صبح شاہی گراؤنڈ میں آپ لوگ آ جانا، ابھی جا کر آرام کرو۔ دوسرے دن شاہی اکھاڑا میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، چاروں طرف سے لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ کئی نامی گرامی پہلوان، تیر انداز اور تلوار باز وہاں موجود تھے۔
آس پاس پڑوس کے ملکوں کے شہزادے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ 2 آنا جیت گیا۔ پہلوانی اور زور آزمائی کے مقابلوں میں جب کھوٹا آنا میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ ہنسنے لگے۔ کئی شاہ زور اور پہلوان اس کے مقابلے پر آئے، مگر کھوٹا آنا کی فلائنگ ککس سب کو دھول چٹا رہی تھی۔ اب بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا۔ ہم کچھ جانور چھوڑیں گے اور امیدواروں کو ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر وہ جانوروں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی ان سے کر دی جائے گی اور وہی لوگ بہادر ہوں گے۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک قسم کے بڑے بڑے بندر شامل تھے۔ یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میدان میں اترنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ سب لوگ جان چھڑوا رہے تھے کہ انہیں جانوروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ آنا 2 آنا اور کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانور ان کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی جانور ان کے قریب آئے، آنا نے شیر کی گرجدار آواز نکالی، مگر آواز نکالنے سے پہلے اس نے اپنے تھیلے سے شیر کی کھال نکال کر اوڑھ لی تھی۔ جانور ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ 2 آنا نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کو اپنا نشانہ بنا لیا تھا۔ کھوٹا آنا اچھل اچھل کر انہیں مار رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں میدان میں ان تمام جانوروں کی لاشیں نظر آئیں جو میدان میں مقابلے کے لیے آئے تھے۔ اب پہلی بار میدان لوگوں کی تالیوں سے گونج رہا تھا۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور اسی وقت شاہی پالکی میں تینوں شہزادیاں باہر نکلیں۔ اس نے اتفاق کہ یہ تینوں شہزادیاں بھی بونی تھیں۔ بادشاہ نے آنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود چاہتا تھا کہ آپ تینوں جیتیں، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شہزادیوں کے لیے آپ 3 لوگوں سے اچھا مجھے کوئی رشتہ مل ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کا اعلان کر دیا اور تینوں آنوں نے فوراً اپنے ابا یعنی دینو کے سان اور اپنی ماں کو شاہی محل میں بلوا لیا۔ شادی کی تقریبات بڑی دھوم دھام سے ہوئیں۔ شہنائیوں کی گونج میں اور خوشی اور مسرت کے شادیانوں میں دینو نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی ضرور مصلحت ہوتی ہے جو انسان کے لیے سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی سٹوری آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔